اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل اور پیغمبروں میں برگزیدہ بنا کر بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معزز اور جمیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور دوسری روایت میں ارمیہ کی اولاد میں سے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ دن گزرتے گئے، ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے جن کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والے اور جاننے والا ہے۔ ذکریہ علیہ السلام کی بیوی یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ ہنا دونوں حقیقی بہنیں ہیں، جبکہ ذکریہ علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے۔ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے منت مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس میں لایا گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ نے حضرت ذکریہ علیہ السلام پر ڈالی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں معزز شخص مانے جاتے تھے۔ حضرت ذکریہ علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی۔ وہ نیک، عبادت گزار اور بہت زیادہ سچ بولنے والی تھی۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اس سے اچھی طرح پرورش کیا اور ذکریہ کو ان کا متکلم بنایا۔ ذکریہ جب کبھی عبادت گاہ میں مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو ان کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ بخاری و مسلم، ترمذی و نسائی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مریم علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے افضل عورت تھی اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے افضل عورت ہیں۔ ذکریہ علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ اس وقت تک آپ بے اولاد تھے، جبکہ آپ کی عمر اس وقت 100 سال سے زائد تھی اور بیوی 90 سال کی تھی۔ اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، جس کا ذکر یوں آتا ہے۔ ترجمہ: یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پر کی، جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو۔ اے میرے پروردگار، اس کا خوش اتوار بناؤ۔ ذکریہ علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے۔ ان کے دور میں صحابہ اور رشتہ دار میں کوئی قابل آدمی نہ تھا، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو ان کے حسن معاشرت کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ ذکریہ علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور حیران بھی، کہنے لگے، پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، حکم دیا، اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ مجھے یہ آسان ہے کہ میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں، تم کچھ چیز نہ تھے۔ ذکریہ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجیے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر 3 دن رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ جب اللہ نے نشانی ظاہر کی، چنانچہ جب وہ وقت آیا آپ علیہ السلام بول سکتے تھے مگر بول نہ پائے، صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ یہ نشانی تھی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا، صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ ذکریہ، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو خدا کے لیے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے
اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکار میں ہوں گے۔ اللہ نے انہیں یحییٰ کے روپ میں انتہائی فرما بردار، نیک صالح، پرہیزگار اور عبادت گزار بیٹا عطا فرمایا۔ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور قوم بنی اسرائیل کو واضح نصیحت کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی خباثت: جب بنی اسرائیل نے زکریا علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا تو آپ نے ظالموں سے بچنے کے لیے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کو کہیں نہ پایا۔ اتنے میں لوگوں کے پاس شیطان آیا اور بتایا کہ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں ہے۔ اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے، اللہ کے ساتھ اسے قرب حاصل ہو جائے، تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، نہ اس کا شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات پاک وحدہ لا شریک ہے اور باپ بیٹوں کی نسبتوں سے پاک ہے، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو لمحے لمحے گمراہی سے بچانا چاہیے تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچے رہیں۔ اس لیے ایمان کی مضبوطی حد درجہ لازم ہے۔ ایمان کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ اسلام کو بھی پایا جائے۔ اس طرح حقیقی اسلام کے لیے شرط ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایمان ہو۔ ایمان دین کی ہر اس بات کو دل سے سچا مانے اور زبان سے ان کا اقرار کرنے اور اپنے عمل کو اس کو ظاہر کرنے کا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مقرر کر دیا، جبکہ اسلام اطاعت، فرما برداری اور عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے اور دین کی تعلیمات پر پورے طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجیے گا اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔